جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا تو ہمیں ایک بنی بنائی حقیقت ملتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اسے ویسا ہی قبول کر لینا چاہیے جیسا یہ ہے، یا پھر اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایک نئی دنیا بنانی چاہیے؟ تو آج ہم اسی بنیادی کشمکش کو سمجھنے والے ہیں۔ اور یہی وہ مرکزی سوال ہے جو آج ہماری پوری گفتگو کا محور بنے گا۔ دیکھیں، یہ کوئی صرف فلسفے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی عملی سوال ہے، اور اس کا جواب ہماری پوری زندگی کی سمت طے کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ چلیں، سب سے پہلے تو اس حقیقت کو مانتے ہیں جس میں ہم سب اپنی زندگی شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلے سے متعین دنیا کیا ہے؟ یعنی وہ ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہیں لیکن ہم نے چنی نہیں، ہماری زبان، ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد کے اصول۔ یہ سمجھیں کہ یہ وہ شروعاتی نقطہ ہے، وہ میدان ہے جس میں ہمیں اپنا کھیل کھیلنا ہے۔ اچھا، جب یہ بنی بنائی دنیا سامنے آتی ہے نا، تو اکثر لوگ یہ بہت عام سے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ جال ہے جمود کا۔ یہ وہ سوچ ہے جو کہتی ہے کہ بھائی جو کچھ ہے بس یہی ہے، مطلب یہ مان لینا کہ حالات تو ایسے ہی رہیں گے، کچھ نہیں بدل سکتا۔ اور یہ سوچ سچ پوچھیں تو اپنی ترقی کا گلا خود گھونٹنے کے برابر ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جدوجہد کا مطلب ہے ہر چیز سے ٹکر لے لینا، سسٹم سے لڑنا، لیکن اصل جدوجہد جو کامیاب ہوتی ہے وہ دنیا کو رد کرنا نہیں، بلکہ اسے سمجھنا ہے اور پھر اس کے اندر سے ہی اپنا راستہ بنانا ہے۔ تو پھر صحیح نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ یہاں آ کر سوچ میں ایک بہت اہم تبدیلی آتی ہے، پوری گیم بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ بات کتنی خوبصورتی سے اس آئیڈیا کو سمجھاتی ہے۔ اپنے حالات کو جیل کی دیواریں نہ سمجھیں، بلکہ انہیں ایک بنیاد مانیں جس پر ایک نئی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ بس یہ چھوٹی سی سوچ کی تبدیلی ہی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اچھا، اب یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ حقیقت کو سمجھو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے عملی کیسے بنایا جائے؟ تو اس کے لیے یہ 3 سیدھے سادے قدم ہیں۔ پہلے تو ایمانداری سے دیکھیں کہ حالات ہیں کیا، پھر یہ بھی مانیں کہ حدیں کیا ہیں، کیا ممکن نہیں ہے، اور آخر میں جو بھی وسائل ہیں، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، ان کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگائیں۔ تو جب بنیاد پکی ہو جائے نا، تو پھر شروع ہوتا ہے اصل کام، اس پر تعمیر کا۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ سوچے ذرا، ماحول ایک ہی ہے، لیکن 2 الگ الگ لوگوں کو نتیجے بالکل مختلف ملتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک شخص خود کو حالات کا شکار سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا انہی حالات میں مواقع تلاش کر لیتا ہے۔ اصل فرق ذہنیت کا ہے۔ تو بات آ جاتی ہے 2 طرح کی ذہنیت پر۔ ایک ہے متاثرہ ذہنیت، جو صرف رکاوٹیں دیکھتی ہے، ہر چیز کا الزام دنیا پر ڈال دیتی ہے، اور دوسری طرف ہے تخلیق کار کی ذہنیت۔ یہ ذہنیت حالات کے اندر راستہ بناتی ہے، ذمہ داری لیتی ہے، اور جہاں دوسرے مشکل دیکھتے ہیں وہاں یہ موقع دیکھتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تخلیق کار والی ذہنیت آتی کہاں سے ہے؟ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے تعلیم کا۔ لیکن کون سی تعلیم؟ وہ نہیں جو صرف رٹا لگوا دے، بلکہ وہ تعلیم جو سوال کرنا سکھائے، جو بتائے کہ مسائل کو کیسے پرکھنا ہے اور پھر ان کا حل کیسے نکالنا ہے۔ ایسی تعلیم جو لیڈر بناتی ہے، صرف پیچھے چلنے والے نہیں۔ اور دیکھیں، جب کوئی ذمہ داری لیتا نا تو خود انحصاری آتی ہے۔ پرانی دنیا کو اپنے حالات کو کوسنے سے کبھی نئی دنیا نہیں بنتی۔ تبدیلی کی شروعات ہی ذمہ داری لینے سے ہوتی ہے۔ ایک اور بہت اہم بات، خواب اور حقیقت میں توازن رکھنا۔ خواب ضرور دیکھیں، بڑے بڑے خواب دیکھیں، لیکن حقیقت کی زمین پر پاؤں رکھ کر پلاننگ کریں، مگر یہ بھی دیکھیں کہ وسائل کیا ہیں۔ آگے بڑھیں لیکن اپنی حدوں کو پہچانتے ہوئے۔ کامیابی اسی بیلنس کا نام ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی فرد کی بات۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جب یہ سوچ بڑے پیمانے پر پھیلتی ہے، یعنی پورے معاشرے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ چارٹ اس فرق کو بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے جامد معاشرہ، یہاں شکایتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ نیا کرنے کا، تخلیق کا جذبہ کم ہے۔ نتیجہ، معاشرہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہے ترقی پسند معاشرہ، یہاں لوگ شکایتیں کم کرتے ہیں اور عمل اور تخلیق پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ترقی۔ تو کسی بھی معاشرے کی ترقی کا راز کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ جب لوگ شکایت کرنے کے بجائے عمل کرنے لگتے ہیں، جب وہ مایوسی چھوڑ کر امید کا دامن تھامتے ہیں، اور جب وہ صرف دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے خود کچھ نیا، کچھ تخلیقی کرتے ہیں۔ اور آخر میں گھوم پھر کر بات وہیں آ جاتی ہے، فرد کے اپنے انتخاب پر، اس کی اپنی طاقت پر۔
یہ مثال تو بہت ہی زبردست ہے۔ سوچیں کہ دنیا ایک فریم دے دیتی ہے، یعنی حالات، لیکن اس فریم کے اندر تصویر کون سی بنانی ہے، اس میں رنگ کون سے بھرنے ہیں، یہ فیصلہ تو مصور کا ہے، یعنی ہمارا اپنا۔ تو یہاں پر ہر ایک کو خود سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا زندگی بس حالات کے دھارے پر بہہ رہی ہے، یا ان حالات کو ایک بنیاد بنا کر زندگی کو خود کوئی شکل دی جا رہی ہے؟ سچ پوچھیں تو ایک عام اور ایک غیر معمولی زندگی میں بس یہی فرق ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ بس اتنا کہ دنیا ہمیں بنی بنائی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا، اسے ہم خود لکھتے ہیں، اپنے فیصلوں سے، اپنی سوچ سے اور اپنے عمل سے۔